عطا فرمایا کہ اللہ جس نبی کو چاہے، جس ولی کو چاہے، جتنی چاہے طاقت اور قوت عطا کر دے تو وہ مدد کو پہنچتا ہے اور کر بھی سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے جو ایمان والوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو اندھیرے سے نکال کر بندے کو روشنی عطا فرماتا ہے۔ اندھیرے سے مراد کفر ہے اور روشنی سے مراد ایمان ہے۔ اب جسے بھی ایمان کی طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، تو وہ کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ۔ تو جب اللہ عطا فرمانے والی ذات ہے تو پھر اللہ رب العزت نے سورۃ ابراہیم میں فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے محبوب ہم نے تمہیں کتاب عطا فرمائی ہے، اور کتاب دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات، کہ تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے صفات کو بیان فرمایا کہ وہ میں ہوں جو لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہوں اور ظلمت سے نکال کر انہیں روشنی عطا فرماتا ہوں۔ اب دوسری آیت میں اللہ رب العزت خود اپنی صفت کو اپنے محبوب کی طرف منتقل فرما دیا۔ اے محبوب ہم نے تمہیں کتاب بھی عطا فرما دی، یہ کتاب بھی ایسی ہے جو لوگوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتی ہے۔ اے محبوب ہم نے تمہیں بھی یہ قوت عطا فرما دی ہے کہ تم بھی لوگوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو یہ صفات عطا فرمائی ہیں تو یہ صفت کس نے عطا فرمائی؟ میرے رب نے۔ قرآن ایک ہے، آیتیں مختلف ہیں، موضوع اور مفہوم ایک ہے کہ اللہ بھی جسے چاہے روشنی عطا فرما سکتا ہے، ایمان کی دولت دے سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا جو مقام ہے، یہ میرے رب کی جو قوت ہے وہ بیان ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے اسی قوت کو، اسی صفت کو اپنے محبوب کے لیے مختص فرما دیا۔ اے محبوب ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تم بھی لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا سکو۔ وہ باتیں ہیں، اللہ بھی ہدایت دے سکتا ہے اور محبوب بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ اب اللہ ہدایت دیتا ہے تو پھر محبوب کے ہدایت دینے کی تو پھر بات ہی نہیں بنتی۔ جب اللہ ایمان دیتا ہے تو وہی ایمان اگر محبوب دیتا ہے تو پھر یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی آیت کو تھوڑا سا تیسری آیت کے ذریعے سے سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور البتہ تاکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا فرمائی کہ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اپنی قوم کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ۔ یہاں پر موضوع کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی میرے رب نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جب چاہیں جس کو چاہیں ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرما سکتے ہیں۔ اب موضوع مفہوم ایک ہے، بات ایک ہے کہ جس میں حکم یہی ہے کہ اللہ بھی ہدایت دے سکتا ہے، حضور
صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دے سکتے ہیں، اور اللہ نے یہ اختیار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا ہوا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان 3 آیتوں میں اب کس طرح ثابت کیا جائے گا کہ جو اللہ دے سکتا ہے وہ انبیاء نہیں دے سکتے، نبی نہیں دے سکتے، یا نبی کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے۔ اگر نبی کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے تو پھر اللہ نے من الظلمات الی النور کا ذکر جو اپنے ساتھ فرمایا، وہی ذکر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی فرما دیا۔ آج کے اس دور میں نوجوان نسل جسے دین کی طرف راغب ہونا تو بڑا محال نظر آتا ہے، لیکن برائی کی طرف بڑے احسن انداز سے مائل ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص جو دین بھی نہ جانتا ہو، دین سے واقف بھی نہ ہو، جسے انجینئر کہا جاتا ہے، ان کی باتوں کو لے کر ہمارے آج کے مسلمان بڑے متاثر نظر آتے ہیں، جسے کبھی ہم نے زندگی میں ملتا ہوا نہیں دیکھا، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کون سا یہ ایجنٹ بیٹھا ہے، اور چند باتیں جسے علم کی، جسے ذرات کہا جاتے ہیں، ذرات میں سے بھی ایک ذرا بھی جس کے پاس نہیں ہے۔ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے عقیدوں کو پکڑ کے بیٹھا ہے کہ دیکھو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اور بس اوقات کچھ حدیثیں بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور بس اوقات کہیں سے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو جسے ہم جانتے نہیں اس کے عقیدے سے یا اس کی باتوں سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر 10 سال بعد اس طرح کے فتنے بے شمار نکلے ہیں اور نکلتے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ اس کا چلا نا، اگر 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو اس جیسے بے شمار فتنے، کیونکہ اس وقت جو یہ سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتی تھی تو کتابوں کے لحاظ سے کبھی ہمیں توفیق ملے تو وہ پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ ہر سال، ہر 10 یا 20 سال بعد اسی طرح کے فتنے اسلام والوں کو خراب کرنے کے لیے، اسلام والوں کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے، یا اسلام والوں کے اسلام میں شک ڈالنے کے لیے یہ فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان جیسے جتنے بھی اسلامی معمولات میں کوئی شک و شبہ پڑے تو اپنے علماء سے جا کر اس کی تصدیق کروا دیں۔ آج تو بس سوشل میڈیا میں تو بیٹھ کر ہر بندہ آج دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہ مرزا انجینئر اتنا بھی دین کا سچا سچا عالم ہوتا تو آپ اسے کسی مسجد میں بلاتے، کسی گھر میں دعوت دیتے اور ان سے وہ باتیں پوچھتے، یا کسی اور علماء کو بٹھا کر ان سے تصدیق کرواتے۔ حالانکہ ایسا کوئی چکر بھی نہیں ہے، وہ اپنے کمرے سے بھی باہر نکلنا تک گوارا نہیں، اور ہم ان کی باتیں سن کر بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ دین تو بس یہی بیان کر رہا ہے۔ اور یہ ہماری صرف جنریشن، جو نوجوان نسل ہے، اس کے فتنے کا سب سے بڑا ہتھیار بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ان کی باتیں سننا بھی حرام ہے اور ان کو آگے بھیجنا یا شیئر کرنا بھی ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ اب ایک لفظ بنایا کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ تیسرے سپارے میں اللہ رب العزت نے ہدایت کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں ہوں جو ایمان والوں کو یا لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہوں۔ لیکن 2 جگہوں پہ اللہ نے ایمان، ہدایت ملتی ہے تو اللہ نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہدایت حقیقی طور پر عطا فرماتا ہے، اور جو انبیاء کرام ہدایت دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے لوگوں کو ایمان